جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چاچی پوری کمرے میں جھاڑو دینے لگی، پہلے صحن میں پھر باقی کمروں میں بھی۔ جب وہ ٹی وی والی کمرے میں آئی اور مجھے تھوڑا روکے سے انداز میں بولا کہ ندیم باہر جاؤ، مجھے کمرہ صاف کرنے دو، صفائی کے بعد بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لینا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر صحن میں پڑے ہوئے چارپائی پر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا چچی ٹی وی والی کمرے سے صفائی کر کے اپنی کمرے میں چلی گئی، اور میں پھر ٹی وی والی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی لگا لیا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ چچی اپنی کمرے سے نکل کر باتھ روم کی طرف جا رہی ہے، اور پھر اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرے دماغ میں پھر شیطان نے دستک دی اور میں رات والے واقعہ کے بارے میں سوچنے لگا، اور دماغ میں پھر چچی کا تصور کرنے لگا، جس کی وجہ سے پیو میاں نے بھی لڑکا لی، اور ایک مرتبہ پھر میری تن بدن میں گرمی پڑنے لگی۔ اچانک میں وہاں سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلنے لگا، اور باتھ روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دروازے لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص ایسی جگہ نہیں تھی جس سے اندر دیکھا جا سکتا تھا، اور میری بدن کی گرمی نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اور میں ساتھ ساتھ پیو میاں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اندر دیکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ یکدم مجھے جہاں دروازے کا لاک تھا اس کے بالکل نیچے تھوڑا سا سوراخ نظر آیا۔ میں نے فوراً وہاں آنکھ لگائی اور اندر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہوش کھو گیا۔ اس وقت چچی نل کے طرف منہ کر کے تھوڑا جھکی ہوئی تھی اور ٹانگوں کو صابن لگا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہوئی اور اپنا منہ دروازے کی طرف کر لیا۔ میں ڈر کے مارے فوراً ہٹ گیا، لیکن کچھ دیر بعد ڈرتے ڈرتے میں نے پھر دیکھا تو اب کی بار ان کی صاف ستھرا پیاری بلی بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کی رفتار تیز کر دی۔ میں ابھی اس انتظار میں مگن تھا کہ چچی نیچے بیٹھ گئی، اور ان کا منہ تو پہلے ہی دروازے کی طرف تھا، اور مجھے یوں لگا کہ انہوں نے مجھے سوراخ سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور وہ اس وقت بالکل سوراخ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا تو اس وقت پیٹ کے ہاتھ میں آ گئی، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا دادی کے ساتھ والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، اور خوف سے پاگل ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے پھر کیا غلطی کر دی۔ اب تو میری خیر نہیں، اور چچی آج ضرور چچا کو بتا کر رہے گی، اور میری آج شامت آئے گی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ آواز جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز میرے کمرے کے پاس پہنچی تو میں خوف سے کانپنے لگا، لیکن پھر مجھے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی، اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی۔ ساتھ والے کمرے چچی کا اپنا بیڈ روم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے دروازے کا لاک کھولا جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو ساتھ والا کمرہ بند تھا۔ میں تھوڑا سا سکون میں آیا اور واپس دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، اور دروازہ لاک نہیں کیا، اور چوپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اگر چچی مجھ سے خود بات کرتی ہے تو آگے سے کیا جواب دوں گا، اور اگر وہ شام کو چچا کو بتا دے گی تو کیسا بچوں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم سگن تھا، اور کوئی نصف گھڑی کے بعد یکدم مجھے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی، اور میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے دروازے پر چچی تھی، اور ان کو دیکھ کر میرا رنگ پیلا ہو گیا، اور وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، اور چلتے ہوئے میں جس چارپائی پر بیٹھا تھا اس کے سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئی۔ میں خوف سے ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، اس لیے میں منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 5 منٹ کی خاموشی کے بعد چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا، ندیم تم آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تم رات کو بھی بغیر اجازت کمرے میں آ گئے اور وہاں بھی بیہودہ حرکت کر رہے تھے، اور آج باتھ روم میں بھی یہی ہی حرکت کی۔ میں تمہاری چچی ہوں، تمہاری ماں کے برابر ہوں، اور تم مجھ پر گندی نظر رکھتی ہو۔ میں ہی ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آگے سے جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ انہوں نے پھر سخت لہجے میں کہا، جواب دو، آگے سے بولتے کیوں نہیں ہو؟
میں اب ان کو کیا جواب دیتا کیونکہ غلطی میری اپنی ہی تھی۔ پھر چچی بولی آج میں تمہارے چچا کو شام کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گندے دماغ کے ہو تاکہ وہ تمہارے دماغ سے گندگی نکال سکے۔ ان کی بات سن کر میرے پیٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں فوراً اٹھا اور چچی کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے مانگنے لگا اور ان سے معافی کی بھیک مانگنے لگا اور دوبارہ سے ایسی حرکت نہ کرنے کی توبہ کرنے لگا اور بار بار ان سے کہنے لگا چچی مجھے معاف کر دے، چچا کو نہ بتائے، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد چچی کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آج تمہیں معاف کر رہی ہوں اور چچا سے بات نہیں کروں گی، لیکن آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا چچی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ باہر چلی گئی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا چل ندیم بیٹا آج تو بچ گیا، آگے سے محتاط رہنا۔ پھر اسی طرح ہی کچھ دن گزر گئے، میں بھی نارمل ہو گیا اور چچی سے بھی بات چیت ہو رہی تھی اور چچا اور باقی سب گھر والوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا چلتا رہا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت دادی اپنی کمرے میں تھی اور چچی بھی گھر کا کام ختم کر کے اپنی کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ 3 بجے گھر آتی تھی اور چچا 5 بجے آتا تھا۔ مجھے خیال آیا سب اپنے کمروں میں ہے اور ٹائم بھی اچھا ہے اور میں اپنا زیتون کا تیل بھی ساتھ لے کر آیا ہوا تھا۔ میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور چاچی کے ساتھ والے کمرے اس میں ہی دروازہ بند کر کے اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنی کپڑے نکال کر مالش کرنے لگا۔ میں نے سوچا ابھی کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا اور اپنی موبائل پر فلم لگا لی اور اس کو دیکھ کر اپنی جسم مالش کرنے لگا، لیکن آواز کو اتنا ہی رکھا کہ صرف میری کانوں تک ہی اس کا آواز پہنچ سکے اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں مالش اور ویڈیو دیکھنے میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا اور کب سے چچی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر چاچی پر پڑی، مالش کی رفتار اور چاچی کا نظریں گھٹی ہوئی دیکھنا اور میری جذبات پر قابو ہونے سے فوراً سیدھا ہوا۔ میں اٹھتا ہوا چارپائی سے نیچے گر رہا تھا اور جیسے ہی چچی کی نظر میری نظر سے ملی وہ یکدم دروازہ بند کر کے اپنی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا چاچی کے دروازے کو کانپتے ہوئے ہاتھ سے دستک دی تو اندر سے ہلکی سی آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا چچی میں ہوں۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی ابھی تم جاؤ، مجھے تم سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے دوبارہ التجا لہجے میں کہا چچی بس ایک دفعہ میری بات سن لے۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد آواز آئی آ جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور نظریں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوا تو چچی نے کہا دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تو انہوں نے کہا یہاں آؤ بیڈ پر بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر بولی بیٹھ جاؤ۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے مسکینی سی شکل بنا کے اور آہستہ سی آواز میں کہا چچی مجھے۔ تو ناظرین اس کہانی کا باقی حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی چینل کے اوپر آپ لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کہانی کا باقی جتنا بھی ایپیسوڈ ہے وہ ملتا رہے۔ اور ساتھ میں ناظرین اگر آپ لوگ بھی اسی طریقے کا سٹوریز چینل بنانا چاہتے ہو، اگر آپ کے پاس سٹوریز نہیں ہے، کاپی کے لیے ٹیکسٹ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا۔ آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہاں سے ان چیز کو کاپی کر سکتے ہو اور اپنے لیے ایک شاندار قسم کی سٹوریز بنا سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔